بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے قربانی کی اصل حقیقت اور اس کا مسنون طریقہ۔ ناظرین، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ یعنی سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے فوراً بعد کس عمل کا حکم دیا؟ ارشاد ہوتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ عید الاضحیٰ کے دن بہت قریب ہیں، ہر طرف خوبصورت جانوروں کا چرچا ہے، لیکن آج ہم روایتی باتوں سے ہٹ کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس خون بہانے کے پیچھے آخر اصل راز ہے کیا؟ وہ کون سی فضیلت ہے جو ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتی ہے؟ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ کو قربانی کا ایک بالکل نیا زاویہ ملنے والا ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب ایک باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے کا خواب دیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے یا بیٹا کتنا پیارا ہے۔ انہوں نے صرف حکم الہی کو دیکھا، جب نیت سچی ہو تو اللہ پاک زمین پر چھری چلنے ہی نہیں دیتے، بلکہ جنت سے دھنبا بیچ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یا دو نہیں بلکہ 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی، جس میں سے 63 یعنی 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے نحر کیے یعنی ذبح کیے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عمل سے کتنی محبت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی کے جانور عید کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے، اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، یعنی نیت صاف ہو تو انعام فوراً مل جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس طریقہ کی طرف جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے اور جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے احساس ذمہ داری۔ جانور کو ذبح کرنا کی جگہ کو پہلے صاف کریں، یہ نہیں کہ ہر طرف گندگی پھیلی ہو۔ صفائی نصف ایمان ہے، اور قربانی کی صفائی بھی اسی میں شامل ہے۔ رحم دلی کا معاملہ، جب جانور کو لٹایا جائے تو بہت نرمی سے لٹائیں، اس کی ٹانگیں باندھتے وقت یا اسے کھینچتے وقت سختی نہ کریں، کیونکہ اسلام تو جانوروں پر بھی رحم سکھاتا ہے۔ 3 رگوں کا کٹنا، ذبح کرتے وقت اس بات کا یقین کر لیں کہ گلے کی اہم رگیں یعنی سانس، خوراک اور خون کی رگیں کٹ جائیں، تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو اور خون پوری طرح نکل جائے۔ تکبیر کا وقت، جیسے ہی چھری چلانے لگیں پورے یقین اور بلند آواز سے کہیں بسم اللہ، اللہ اکبر۔ آگے آتا ہے گوشت کی تقسیم کا صحیح فلسفہ۔ مسنون اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 برابر حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے جو سال بھر گوشت نہیں کھا پاتے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے تاکہ محبت بڑھے، تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر ہم اس فلسفہ پر عمل کریں تو کوئی بھی غریب عید کے دن بھوکا نہیں سوئے گا، اور یہی قربانی کی اصل روح ہے۔ تو دوستو، اس عید پر صرف جانور کی قیمت پر نہیں بلکہ اپنی نیت پر توجہ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو اخلاص کے ساتھ قبول فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ منفرد معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔